أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 141 141. وہ کچھ لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے. انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے، اور تم نے جو کچھ کمایا ہے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. That was a nation which has passed on. It will have the sequences of it earned, and you will have what you have earned, and you will be not questioned and asked about what they used to do. یہ آیت جو ہے نا دوبارہ یہاں پہ دوسری بار صرف ایک صفحے کے اندر میں پہلے صفحے کے اینڈ پہ ہے اور پھر دوسرے صفحے کے اینڈ پہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بات کوئی 2 بار بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم بات کرتے رہتے ہیں، اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، غور سے سنو. تو اس کا مطلب بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اوپر جن لوگوں کے بارے میں بات ہوئی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے بارے میں، یہ سب اچھے لوگ تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم ان کی فیملی سے ہو تو تمہارا فیملی ریلیشن کافی نہیں ہے. انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کے ساتھ گیا، وہ لے کے گئے، اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے. ان کا عمل تمہارے کام نہیں آیا. ان کے عمل کا شیئر، حصہ تمہیں نہیں ملے گا فیملی کی بنیاد پر. اور تم جو کچھ کر رہے ہو دنیا میں، جو کما رہے ہو، یہ کمائی تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے جس طرح وہ اپنے ساتھ لے کے گئے، اور وہی تمہاری اصل پونجی ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی 2 بار یہاں پہ؟ عام طور سے ہمارا مزاج کیا ہے؟ آپ دیکھیے گا، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے دادا تو بہت پڑھے لکھے تھے، ہماری فیملی تو بڑی نیک ہے، ہمارے بھائی ایسے تھے، ہمارے داماد ایسے ہیں. اللہ رب العزت کیا یہ سب نہیں چلتا. اچھا، مذہبی طبقے میں آئیے تو کیا اولیاء کرام ایسے تھے اور انہوں نے یہ کیے اور وہ کیے، یہ معجزے، وہ کرشمہ، وہ میریکل، وہ گاتے رہتے ہیں. لیکن پوری رات گاتے رہے، اذان ہو گئی فجر کی، وہیں اجتماع میں ہی سو جاتے ہیں، نماز کو بھی نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا، دوسروں کو نہیں ملے گا، اور نہ دوسروں کے عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو تمہارا فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ آگے جو آیت میں بتایا گیا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کچھ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا.
مثال کے طور پہ قبر میں جب آپ جائیں گے تو آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، من رب ہوگا، تو کس کی عبادت کرتا تھا دنیا میں؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا دنیا میں؟ لوگوں کے بارے میں نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ دوسروں کے بارے میں نہیں۔ تم نے اپنا ٹائم، اپنا وقت کس کام میں گزارا؟ دن بھر جو تمہیں ملتے تھے کہاں گزارتے تھے؟ موبائل میں، فون میں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، یا اللہ کی عبادت میں، یا صرف اور صرف اپنی فیملی کی خدمت کرنے میں؟ اور تمہاری جوانی کہاں ختم ہوئی؟ پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے؟ کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ دوسروں کے بارے میں نہیں۔ لیکن عام طور سے آپ دیکھیے، جہاں دو چار لوگ بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی تیسرے کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں کے بارے میں نہیں تو کچھ نہیں تو حکومت کے بارے میں، حکومت یہ کر رہی ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، تو فلاں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو بتائیے، اپنے بارے میں تو کبھی حساب لیجئے کہ آپ کے دن بھر کا وقت کس کام میں گزرتا ہے۔ اس لیے کہ دوسروں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے صرف اور صرف آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کیا آپ نے اپنے آپ کا جواب دینے کے لیے پوری تیاری کر لی ہے کہ دوسروں کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کا پورا کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کے عمل کے بجائے، دوسروں کے کام کے بجائے اپنے کام اور اپنی ذمہ داریوں پہ توجہ دیجیے، اس لیے کہ آپ سے صرف آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سبق اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب